أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام، مکہ مکرمہ کا جو جمعہ تھا، آخر جمعہ، اس میں جو عنوان فیصل غزاوی دامت برکاتہم نے امت کو دیا تھا، واقعی ایک بہت بڑی نصیحت تھی۔ جمعے کے دن بھی میں نے اسی عنوان کو لے کے یہاں بیان کیا تھا۔ باتیں تو پوری نہیں رہیں گی، آیتیں جو بھی ہیں ان کو لے کر، کیونکہ عربی میں جو حرمین میں خطبے ہوتے ہیں وضاحت اس میں مختصر ہوتی ہے، کیونکہ اہل زبان ہیں، ان کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آیت اور احادیث کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اور ہماری عادت ہے کہ ہم ایک حدیث کو لے کے آدھا گھنٹہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دو نعمتیں ہیں، ایک نعمت ہے ہنسنا اور ایک نعمت ہے رونا۔ سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو بندوں کو ہنسی بھی دیتا ہے اور رلاتا بھی ہے، رونا بھی ان کے اندر ہے۔ بندہ ہنس کر اپنی صحت بناتا ہے اور رو کر اپنی آخرت بناتا ہے، دونوں نعمتیں واقعی نعمت ہیں۔ آج ہمارے اندر ہنسنا تو بہت ہے، رونا کبھی کبھار ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جیسے ہنسنا ہے ویسے اللہ کے دربار میں رونا آ جائے تو سارے رونوں پر اللہ کے دربار میں رونا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ 4000 جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے۔ ہر ایک جو ہے چھوٹی چھوٹی رسیوں کو لے کر آئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اس کو اگر زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ تو جادوگر بھی تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ ہم بھی وہی فن ان کے سامنے دکھائیں گے۔ تو اب جب سب جمع ہوئے، بات آئی کہ کون پہلے کرے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملقون، تم جو لائے ہیں وہ سب کے سب ڈالو، میں آخر میں ڈالوں گا۔ سب کے سب اپنی اپنی رسیوں کو ڈالنے لگے اور سارا میدان جو ہے سانپوں سے بھر گیا، اور اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ آپ عصا ڈال دیجئے۔ جب عصا آپ نے زمین میں ڈال دیا تو جتنے سانپ تھے وہ سارے سانپوں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ والا جو اژدہا ہے وہ سب کو نوالا بناتے ہوئے، اس کی بھوک اتنی تھی کہ ساروں کو نوالا بنایا
اور فرعون کی طرف آگے بڑھنے لگا کہ میں بھی تجھے بھی میں نوالا بنا لوں۔ فرعون تو دربار چھوڑ کے بھاگنے لگا۔ بالکل اسی طریقے سے رونا تو ہر بندے کو رہتا ہی ہے۔ کوئی بیماری کا رونا روتا ہے، کوئی تنگ دستی کا رونا روتا ہے، کوئی بے سکونی کا رونا روتا ہے۔ ہر طرح کے رونے ہر انسان کے اندر ہزاروں رونے ہیں۔ ایک رونا اگر اختیار کر لے اللہ کے دربار میں خوف خدا سے رونا، اللہ کے خوف سے رونا، وہ بھی سحر گاہی کا رونا۔ صبح کی نماز کو تو اٹھنا ہے ہی، اس نماز سے پہلے ذرا تہجد کے وقت اٹھ کر بندہ رونا رو لے کہ یا اللہ میں خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ یہ اگر رونا رو لیا تو باقی جتنے رونے ہیں یہ سارے رونوں پہ وہ رونا بھاری ہو جائے گا، سارے رونے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اختیاری رونا ہے جو اللہ کے دربار میں ہم روتے ہیں، اور باقی جتنے ہیں وہ سب غیر اختیاری ہیں۔ ہم نہ چاہ کر بھی مصیبتیں ہمارا پیچھا کرتے ہیں، ہم روتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رونے والے بندوں کو اتنا پسند فرمائے کہ قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جو یہود اور نصارہ ہیں، خصوصاً نصارہ جو اسلام سے واقف ہیں، اسلام سے قریب ہیں، جب وہ قرآن کریم کی آیتوں کو سننے لگے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی غیر غلط چیز نہیں ہے، حق ہے۔ تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں بہنے لگی، رونے لگے، اور روتے ہوئے انہوں نے کہا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں ایمان والوں میں شامل فرما لیجیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کجا کے آب رواں است غنچ بود، ہر کجا کے آب رواں است غنچ بود، ہر کجا کے اشک رواں است رحمت بود۔ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بارش برستی ہے، زمین کو پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، تو یہ قدرتی مسئلہ ہے کہ سوکھی زمین ہری بھری ہوتی ہے تو وہ سبز ہو جاتی ہے، درخت اگ جاتے ہیں، خوبصورت زمین بن جاتی ہے، باغیچہ بن جاتا ہے، اور وہ پھل پھول دینے لگتے ہیں پانی کی وجہ سے۔ بالکل اسی طریقے سے ہر کجا کے اشک رواں، جہاں کہیں یہ آنکھ سے دو بوند پڑ جاتے ہیں تو یہ اتنے اثر انگیز ہوتے ہیں کہ رحمت کے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا دو قطرے ایسے ہیں کہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کے حضور ان کو بڑی عزتوں کے ساتھ اٹھا لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ ایک وہ قطرہ جو میدان جہاد میں مجاہد کو زخم لگا اور اس کے بدن سے خون گرنے لگا، تو خون ابھی زمین میں نہیں گرتا ہے کہ فرشتے ان کو اپنے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں۔ بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ کہاں میدان جہاد، کہاں وہ زخم، کہاں وہ خون۔ پھر فرمایا دوسرا قطرہ وہ جو بندہ شرمندگی سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوف خدا سے آنکھ سے دو بوند ٹپکا دیتا ہے، ابھی وہ آنکھ سے بوند نہیں نکلتے ہیں کہ فرشتے ان کو لے لیتے ہیں۔ تو جو قطرے
آنکھ سے نکلتے ہیں، یہ مقابلہ کرتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے خون کے۔ قرآن کریم نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ایک مرتبہ ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے، زبیدہ سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو بڑی اچھی چل رہی تھی، باتوں باتوں میں کچھ ہنسی مذاق میں ہارون رشید کے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ واللہ میں جنتی ہوں، اللہ کی قسم میں جنتی ہوں۔ زبیدہ بھی بڑی پہنچی ہوئی تھی۔ زبیدہ جو ہے، امت پر اس زبیدہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ شاید ہی کسی کا رہے گا۔ حج کے لیے جب وہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ میدان عرفات میں لوگ پانی کے لیے تڑپتے ہیں، پانی نہیں ہے، تو زبیدہ اس وقت قسم کھا کے آئے تھے کہ میں جو ہے بغداد میں جو نہر فرات ہے، اتنا میٹھا پانی ہم کو میسر ہے اور حاجیوں کو پانی میسر نہیں ہے، میں جیسے ہی بغداد پہنچوں گی، بغداد سے لے کر مدینہ ہوتے ہوئے، مکہ ہوتے ہوئے عرفات تک اس نہر کو جاری کروں گی۔ ویسے ہی اس نے جاری کرایا۔ تقریباً 1000 سال تک جو ہے حاجی لوگ، مدینے میں رہنے والے، مکے میں رہنے والے، سب کے سب وہ نہر فرات سے سیراب ہوتے رہے۔ اتنی بڑی پہنچی ہوئی خاتون ہے۔ جب وہ سنی کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں جنتی ہوں، تو فوراً وہ کمرے کے اندر چلے گئی اور پردہ کر لی۔ ہارون رشید پریشان کہ کیا ہوا؟ بولنے لگی کہ اب تو ہمارا اور تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے، تم پوری دنیا کے بادشاہ ہو سکتے ہو، میں مانتی ہوں، اب جنت پر بھی تمہاری جاگیر ہے، جنت تمہاری تھوڑی ہے کہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جنت میری ہے، یہ تو تمہارا دعویٰ ہوا غرور کا، اور جب تم نے ایسا دعویٰ کیا ہے تو اسلام سے خارج ہیں، جب اسلام سے خارج ہوئے تو میرا اور تمہارا نکاح ختم ہے۔ ہارون بھی چونک گیا۔ میں نے علیہ رحمت ہے، امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، اور پونی دنیا اگر ہارون رشید کی ہے تو پونی دنیا کے چیف جسٹس جو ہے امام ابو یوسف تھے۔ امام ابو یوسف کو بلایا گیا اور ہارون نے یہ ساری گفتگو سنا دی۔ تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرمانے لگے حضور ایک سوال کرتا ہوں، آپ بادشاہ ہیں، آپ کو کسی کا لحاظ یا کسی سے آپ کو جھجک کچھ بھی نہیں ہوتی ہے؟ کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی گناہ تمہارے سامنے آ گیا، محض اللہ کے خوف کے خاطر تم نے گناہ چھوڑ دیا، گناہ نہیں کیا، ایسا کبھی ہوا ہے؟ ہارون رشید کہنے لگا الحمدللہ میں مومن ہوں، گناہ کے تو بہت سے راستے میرے سامنے آتے ہیں، محض اللہ کے خاطر کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس وجہ سے میں گناہوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک دو نہیں، صبح سے شام تک 10 مرتبہ ایسے مواقع فراہم ہوتے ہیں، میں ان مواقع سے پرہیز کر لیتا ہوں، اس وقت صرف اللہ کا خوف حائل ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرمانے لگے تب تو کوئی طلاق ولاق تو پڑی نہیں، آپ ایک جنت کے مالک نہیں ہیں بلکہ 2 جنت کے مالک ہیں۔ اب زبیدہ سے ہارون کہنے لگا، تو زبیدہ نے کہا دلیل لاؤ، آپ بادشاہ وقت ہیں اور آپ کا وظیفہ ان کو پہنچتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو خوش کرا دیے ہوں، یہ مسئلہ میرا ہے، دلیل مانگو۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا قرآن کریم میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ محض اللہ کے خوف کے خاطر کسی گناہ کو چھوڑ دیا، اس کے لیے 2 جنت ہیں، قرآن کریم کہتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر میں نے بھی کہا ہے۔
تب جا کے زبیدہ کو سکون ملا۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور ابن خزیمہ نے بھی ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے، بڑا پکا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ ہے۔ بندہ جو ہے ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، اتنا مسجد سے اس کا تعلق تھا کہ لوگ اس کا نام جانتے نہیں تھے، حمامۃ المسجد اس کو کہتے تھے، مسجد کا کبوتر۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، لوگ دوڑے دوڑے اس کے گھر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد باپ اس کا تھا اکیلا دکیلا، اس سے پوچھے کہ بھائی نوجوان آدمی ہے، اس کا انتقال کیا ہوا، ہمیں تو یقین نہیں آتا ہے۔ تو باپ جو ہے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہا کہ عجیب سا اتفاق ہوا۔ پوچھا گیا کیا اتفاق ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن کی بات ہے کہ بیٹا میرا گھر آیا، چہرہ اس کا اداس اترا ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا حال ہے؟ تو اس وقت بیٹا کہنے لگا کہ آج مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ زمانہ ہمارا کتنا مبارک زمانہ ہے، کتنا پاکیزہ زمانہ ہے، صحابہ والا زمانہ ہے۔ میں جو ہے آتے آتے ایک عورت کو دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، میں بھی اسے دیکھ لیا اور قریب تھا کہ ہم دونوں کے درمیان معاشقہ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی غیر شادی شدہ، میں بھی غیر شادی شدہ ہوں، تو میں بھی نظر بھر کے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف نظر بھر کے دیکھی۔ لیکن جب میں قریب جانے کا سوچا، اس وقت مجھے چوٹ لگی کہ اوہو کیا کر رہا ہوں میں، اتنا مسجد سے تعلق بنا کر مجھ سے یہ گناہ۔ پھوٹ پھوٹ کے میں رونے لگا، آخر کار میں بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہوا، لوگ بڑی مشکل سے مجھے پانی چھڑکاؤ کیے اور مجھے ہوش میں لائے۔ ایسا حادثہ میرے ساتھ ہوا۔ یہ کہتے ہوئے اتنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہ آخر ہمارے ایمان کا فائدہ ہی کیا ہے کہ ایک گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ پھر غشی آ گئی۔ ایک بار تو وہاں غشی آئی تھی، پانی چھڑکاؤ کر کے اس کو اٹھایا گیا تھا۔ اب دوسری مرتبہ جب غشی آئی ہے، اب کی بار جب جا کے تھپکی دیا تو وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ایک گناہ کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔ تو یہاں تو یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی میں اس کا آنا جانا ہوتا، گہرا تعلق ہوتا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نوجوان کھڑا ہوا ہے اور حضرت عمر بن الخطاب سے کہہ رہا ہے کہ امیر المؤمنین، دنیا کے جھمیلوں سے میں آزاد ہو گیا اور اللہ کے حضور آیا ہوں، تو اللہ نے مجھے 4 جنتوں سے مالا مال کیا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب صبح اس کے متعلق پوچھنے لگے تو لوگوں نے کہا ایسا اور ایسا واقعہ ہوا۔ تو حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف خدا سے بہنے والی جو آنکھیں ہوتی ہیں، جو تڑپ جانے والا ہے، اس کے لیے تو 2 جنتوں کے وعدے ہیں۔ یہ ایک ہی گناہ پر 2 مرتبہ کانپ گیا، لرز گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے 4 جنتوں کے فیصلے فرمائے۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لے چلو اس کے قبر کے پاس، میں جاؤں اور وہاں دعا کروں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جو ہے اپنی صحت بنانے کے لیے ہنستا ہے، عارضی ہنسی کے ذریعے اپنے سارے جسم کو صحیح بنا لیتا ہے،
جو ایکسرسائز دیے گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایکسرسائز ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ آپس میں بیٹھ کر خوب قہقہے لگا کے ہنستے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہنستے کیوں ہیں۔ پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز ہے صبح کے وقت میں، جب صبح کی دھوپ نکلتی ہے، شعاعیں ہم پہ پڑتی ہیں، اس وقت ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے خوب ہنستے ہیں تو ہمارا جسم جو ہے پھرتی والا بن جاتا ہے، اور سارے ہمارے اندر سے بیماریاں کافر ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ہماری روح کون سی صحت مند ہے؟ روح تو ہماری بیمار ہے ہی، گناہوں کی وجہ سے، شہوتوں کی وجہ سے، صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، ہر طرح سے ہماری روح جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے۔ تو اس کی صحت کے لیے کیا تھوڑی دیر کا رونا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر تم سے رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی شباہت تو بنا لو۔ اور ہم دعا صبح سے شام تک کتنی مرتبہ ہم مانگتے ہیں، حالانکہ دعا کا طریقہ فرمایا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، وہاں بھی یہی فرمایا گیا دعا کرنا ہو تو روتے ہوئے دعا مانگو۔ اب رونا ہمارا یہ کیسی چیز ہے؟ یہ ہماری پیدائش سے ہمارے ساتھ ہے۔ جب تک ہمارے اندر بولنے کی طاقت نہیں تھی، سمجھنے کی طاقت نہیں تھی، ہمارے اندر شعور نہیں تھا، یہی ایک چیز ہمارے لیے فائدہ مند تھی۔ ہم صرف روتے رہتے تھے، ہمارا کم رونا تھا۔ ماں اور باپ جو ہے ہماری بھوک کو بھی سمجھ جاتے تھے اس رونے سے، اور اسی رونے سے ہماری بیماری کو بھی سمجھ جاتے تھے۔ ہم صرف روتے رہتے تھے، ماں جو ہے کان کا علاج کرتی تھی، ہم روتے رہتے تھے، وہ پیٹ کا علاج کرتی تھی، ہم روتے رہتے تھے، وہ ہمیں دودھ پلاتی تھی۔ صرف ہمارا رونا تھا، ماں جو ہے ہمارے ہر درد کو سمجھ سکتی تھی۔ تو 70 ماؤں کے پیار والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم بغیر کچھ کہے کچھ دیر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے کیا مانگے کیا نہ مانگے کچھ معلوم نہیں ہے، صرف رونا تجھے بہت پسند ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی علام الغیوب ہے، ہمارے اندر تک پہنچ کر ہر چیز کو سمجھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو وہ ہمارے ہر ضرورت کو بھی سمجھ جائیں گے، ہمارے درد کو بھی سمجھ جائیں گے، سارے چیزوں کو ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اتنی لمبی لمبی نمازیں دعائیں روتے ہوئے کہ ایک حدیث میں تو ہے کہ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس دن اما عائشہ کی باری تھی، آپ آئے اور فرمانے لگے کہ عائشہ مجھے چھوڑو، آج مجھے چھوڑو، میں اللہ تعالیٰ سے خوب لو لگانا چاہتا ہوں، میں نے ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اما عائشہ نے اس وقت کیا فرمایا؟ بڑا پیارا اس وقت جواب تھا، فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ بھی مجھے محبوب ہیں، آپ کی ہر خواہش مجھے محبوب ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ مجھے محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ آخر کیا تھا؟ کیا کوئی اپنی ضرورت تھی؟ اپنی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ اشارہ کرو تو احد پہاڑ سونا بننے کے لیے تیار ہے۔ ضرورت صرف امت کا درد تھا۔ قیامت تک آنے والی امت کے ساتھ اتنی محبت کہ ہر امتی کو جنتی بنانے کے لیے دعائیں تھیں، یہ دعا۔ تو جب بندہ امت کی فکر لے لیتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جس میں صرف امت کی ماؤں بہنوں مردوں عورتوں سب کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اتنا اگر کوئی بندہ دعائیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کوئی ضرورت کو اللہ نہیں چھوڑیں گے، ہر ضرورت کو پوری فرما دیں گے، کیونکہ
جو دوسروں کی فکر میں رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کا سفر فرما رہے تھے اور ریل گاڑی میں سفر ہو رہا تھا۔ خدام بھی ایک سے ایک زبردست عالم دین، وقت کے وہ بھی زبردست مجدد کہلانے کے قابل علماء کرام سارے ساتھ ہیں، اور ان میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کو سر مالش فرما رہے ہیں، تیل لگا رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ کھجور پیش کیے گئے، تو لوگ کھلانے والے ایک کھجور اٹھاتے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے منہ میں رکھ دیتے اور دوسرا کھجور اٹھاتے، کیونکہ دونوں ہاتھوں میں تیل لگا ہوا ہے شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری کے ہاتھوں میں، تو دوسرا کھجور اٹھاتے اور شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری کے منہ میں دے دیتے۔ حالانکہ کھلانے والے حضرت تھانوی کو کھلا رہے ہیں تو مریدین ہیں، لیکن شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری تو ساتھی ہیں، ان کو بھی کھلا رہے ہیں۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا بالکل یہی مثال ہے، جو بندہ دوسروں کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا غیب سے انتظام فرما دیتے ہیں۔ اب تم دوسروں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو لوگ تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے اندر ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنی فکر تو ہمیں بہت ہوتی ہے، امت کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ رونا اپنے لیے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، امت کے لیے بھی رونا ضروری ہے۔ جب ہم یہ رونا اپنے اندر شروع کریں گے تو اس رونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہر ضرورت کو پوری فرما دیں گے۔ حالانکہ کیونکہ نہ رونا یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، منافقین کے متعلق فرمایا کہ تم ہنستے زیادہ ہے، لیکن یہ تمہارا ہنسنا پوری زندگی ہنس ہنس کے گزار دو تو یہ مختصر سی زندگی ہے، اس میں ہنسنا تمہارا بہت تھوڑا ہی ہے۔ ساری زندگی تم استہزاء میں، تمسخر میں، ہنسی میں، مذاق میں گزار رہے، لیکن یہ ہنسنا تمہارا بہت مختصر ہے۔ آگے آنے والی جو زندگی ہے وہ بہت لمبی زندگی ہے۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ ساری زندگی تم رو رو کے گزارو گے۔ اگر وہاں ہنسنا ہے تو یہاں رونا شروع کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی فکر، امت کی فکر لے کے کچھ دو چار بوند دعاؤں میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ٹپکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔